السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ بیسیکلی جو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان الیکشن سے متعلق کچھ خفیہ رپورٹس ہیں صدیق جان صاحب، اور خفیہ رپورٹس پر بھی بات کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان الیکشن سے پہلے موجودہ سسٹم جس طریقے کی پکڑ دھکڑ کر رہا ہے یا جس طریقے کے راستے روکے جا رہے ہیں، الیکشن کمپین سے روکا جا رہا ہے، تو یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں فیصل عباس خیر صاحب، ایک تو بات بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہ بار بار اپنی ویڈیوز میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو کمنٹس کر کے بتا دیں کہ نہیں ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، بتا دیں کہ نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، بتا دیں کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی لاجک سے بات بتا دیں۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے جو پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے، جو ظلم جبر بربریت فسطائیت کے اندر یہ انسٹرومنٹ بنے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اس سارے نظام کو سپورٹ کیا ہے، اور جس طرح سے یہ انہوں نے اپنی ذات، مفاد، اقتدار، کرپشن اور لوٹ مار کی خاطر پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ جو کر چھوڑا ہے، تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بچہ اس وقت 12 سال کا ہے، یعنی جب یہ جبر شروع ہوا تھا تو 8 سال کا وہ بچہ ہوگا، آج کل 8 سال کا بچہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے تیز ہیں آج کل کے بچے۔ تو جو بچہ اس وقت 12 سال کی عمر کا ہے نا، وہ 80 سال جیے، وہ 90 سال جیے، وہ 100 سال جیے، وہ 120 سال جیے، اللہ اسے لمبی زندگی دے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے گا وہ ان 4 برسوں کے اندر جو ملک کے ساتھ کر چھوڑا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، وہ کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے اور کبھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اور ہر الیکشن میں ان سے اس کا سیاسی بدلہ لیں گے، ان کی آنے والی نسلوں سے بھی سیاسی بدلہ لیں گے۔ تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ان کو کوئی بھی وہ پاکستانی جس کی رگوں میں 33% بھی حب الوطنی ہے نا، پاکستان کی محبت ہے، وہ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو ووٹ نہیں دینے لگا۔ 74 سال ایک طرف اور 4 سال یہ ایک طرف، ان 4 سالوں میں ملک کے ساتھ وہ ہوا ہے جو 74 سال جو اس سے پہلے گزرے تھے ان میں نہیں ہوا۔ وہ جبر بربریت فسطائیت کی مثالیں قائم ہوئی ہیں کہ جو 74 سال میں پہلے نہیں دیکھی ہم نے۔ اتنی غربت، بے روزگاری، انسرٹینٹی، مہنگائی، خودکشیاں، مشکلات ہم نے 74 سال میں نہیں دیکھی جو ان 4 برسوں میں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس لیے ان کو ووٹ تو پڑنا نہیں ہے۔ پھر جو رپورٹس آئیں، ان رپورٹس میں یہی آیا کہ ووٹ ان کو نہیں پڑنا، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات تو شریف خاندان کو بھی پتہ ہے، یہ تو زرداری خاندان کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو نہیں پڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید قریب ہو رہے ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ نواز شریف ناراض تو زرداری یا ڈٹ گیا تو اڑ گیا، تو کوئی چکر نہیں ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے مزید قریب ہو رہے ہیں، دور نہیں ہو رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم ہیں، ان کی وجہ سے ہم ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹی تو پہلے تو ہم نیچے آئیں گے، دھڑام سے گریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جس دن سسٹم تبدیل ہوا، سب سے پہلی فلائٹس کے اوپر نواز شریف، زرداری اور ان کے خاندان سب سے پہلے یہ بھاگیں گے، کیونکہ یہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، ایک دن بھی نہیں رہ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو رپورٹس میں آیا کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے گا، پھر وہ وہاں کے جو فتوے، وہاں کے جو جید علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، آئمہ ہیں، جو اسکالرز ہیں، جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے، کچھ نے فتوے دیے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے حوالے سے، وہ تو ووٹ ان کو پہلے بھی پتہ تھا نہیں پڑھنا، لیکن مزید چلو کلیئرٹی ہو گئی کہ ووٹ ان کو نہیں پڑھ رہا۔ جو زیادہ ان خفیہ رپورٹس کے اندر جو چیز آئی جس وجہ سے سسٹم پینک کر گیا، کہ وہ غلطی جو پی ٹی آئی نے پاکستان میں دہرائی تھی، شاید 8 فروری 2024 کو شاید وہ جی بی کے الیکشن میں پی ٹی آئی نہ دہرائے، اور وہ یہ غلطی تھی کہ جب 8 فروری کو پورا پاکستان نکلا اور انہوں نے اس نظام کو شکست دی 8 فروری کو، تو اس کے بعد پی ٹی آئی والے، کیونکہ جو اس وقت فیصلہ ساز تھے پی ٹی آئی کے، وہ سارے جیت گئے ہوئے تھے الیکشن، انہوں نے کہا ہم تو جیت گئے ہیں نا، تو باقی اگر ان کے رزلٹ چینج ہو رہے ہیں تو ہمیں سے کیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ عمران خان آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن اگر پی ٹی آئی کی جو فیصلہ ساز کی عادت ہے، وہ اس دن اگر کال دے دیتے، پورا پاکستان چارج تھا نا، اسی دن، ہاں، پورے پاکستان میں پولیس، فوج، سیکیورٹی کے دیگر ادارے کل ملا کے اگر آپ کریں تو کتنے 20 لاکھ ہوں گے پورے ملک میں، میں میکسیمم بتا رہا ہوں، میکسیمم 20 لاکھ، ٹھیک ہے، اور ریزرو فورسز ملا کے، اور اس دن ووٹر کتنا نکلا تھا؟ 2-2.5 کروڑ، 2-2.5 کروڑ ووٹر اس دن، ایک انتقام تھا ان کے اندر، ایک جذبہ انتقام تھا، غصہ تھا، ناراضگی تھی،
ہر پاکستانی نے جا کے جس طرح سے ٹھپا لگایا، اس نے اپنے اندر کا وہ جو غصہ تھا وہ نکالا، انتقام لیا اس نے دراصل اس نظام سے، ووٹ کی پرچی پہ ٹھپا لگا کے، عمران خان کے امیدواروں کے نشانوں پہ ٹھپا لگا کے. اگر اس دن رات 9 بجے کال دے دیتی پی ٹی آئی کہ آر او آفیسز کے باہر اکٹھے ہو جائیں، تو ایک رزلٹ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا تھا. اور آج تک عمران خان کہتے ہیں کہ وہ لمحہ تھا جو انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، وہ لمحوں کی خطا تھی. اس دن اگر پی ٹی آئی یہ کال دے دیتی کہ آر او آفیسز کے باہر آ جائیں تو ممکن نہیں تھا رزلٹ چینج ہونا ایک بھی حلقے کا. وہ تھا ان کا بلنڈر، وہ تھی ان کی غلطی. اور پھر 3-4 دن تو جو ریزلٹ تھے وہ اناؤنس ہی نہیں ہوئے. اچھا، اور میں یہ بتا چکا ہوں اپنے ولاگ میں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز تھے نا باہر، ایک کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ وہ حرام زادہ ہے. یہ لفظ تھے عمران خان کے کہ وہ حرام زادہ ہے. اتنے غصے میں تھے عمران خان کہ قوم نے میرے ساتھ کیا وفا نبھائی اور تم نے کیا کیا. تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت میں نے رات 8 بجے تمہیں کال دینی چاہیے تھی کہ پہنچو سارے لوگ آر او آفس. اس وقت جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ لوگ آر او آفیسز چلے جائیں، پولنگ اسٹیشنز کے باہر بیٹھ جائیں. اچھا، ایک نا عمران خان صاحب کے جب عمران خان صاحب اقتدار سے ان کو نکالا گیا تو پنجاب میں نا 20 حلقوں میں الیکشن ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں بکھر میں بھی الیکشن ہوا تھا اور چوکازم لیا میں ہوا تھا جس میں عمران خان گئے تھے اور جس میں پی ٹی آئی 16-17 سیٹیں جیت گئی تھی. اس وقت پی ٹی آئی نے ایک چیز کی تھی کہ ان کے جو پرومیننٹ لیڈرز تھے نا وہ چلے گئے تھے ان حلقوں کے اندر کمپینز کرنے، اور پھر اس دن بھی وہاں پہ تھے. ٹھیک ہے، پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر تھے. میں خود کیونکہ اس دن لاہور میں تھا اور میں تو خود اس وقت دیکھ رہا تھا جس طرح سے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہر پولنگ اسٹیشن میں جا رہے تھے. لوگ چارج تھے کہ یار اتنی مطلب پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز وہاں پہ موجود تھے. اب اس لیے اسد کیسر صاحب، جنید اکبر صاحب اور باقیوں کو روکا جا رہا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ پہنچ جائیں، اس دن یہ وہاں پہ موجود ہوں پولنگ ڈے کے اوپر، تو چارج ہوں گے نا لوگ کہ ہمارے ساتھ لیڈرشپ کھڑی ہے. اصل پولنگ ڈے ٹینشن بنا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کو مسئلہ ہے نہ اس کے بعد کو مسئلہ ہے، کیونکہ ہونا فارم 47 ہے، ہونا وہی ہے. اس وقت فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ کس نے کہاں سے جیتنا ہے. اچھا، اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ کس نے کتنے ووٹوں سے جیتنا ہے. یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ کتنا ووٹ کاسٹ ہوگا. ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے. اس سسٹم نے 8 فروری کے بعد اتنا سیکھا ہے کہ اب تو پنجاب کے اندر جب وہ ضمنی الیکشن ہوتے تھے تو پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر اتنا ووٹ کاسٹ ہوگا کاغذوں کی حد تک. کیونکہ مسئلہ کب ہوتا ہے کہ جب ڈبے کھلنے ہوں. ڈبے کس نے کھولنے ہیں یہاں؟ بھائی ہائی کورٹس آپ کی اپنی، آئینی عدالت آپ کی اپنی، الیکشن کمیشن. آپ ڈبے کھلنے ہی نہیں ہیں. نادرا آپ کا اپنا. ڈبے کھلنے ہی نہیں ہیں. جب کھلنے نہیں ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈبے میں کیا ہے اور کاغذ پہ کیا ہے، تو میٹر ہی نہیں کرتا. تو صرف یہ خوف ہے کہ اس دن لیڈرشپ اگر وہاں پہ ہوئی تو کہیں اس دن لوگ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر نہ بیٹھ جائیں رزلٹ لے کے، پھر اس کے مطابق فارم 45 کے مطابق، یعنی جو پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوتا ہے رزلٹ اسی کے مطابق فارم 47 کے اوپر بھی رزلٹ نہ آ جائے. یہ چاہتے ہیں صرف فارم 47 والا رزلٹ جیسے پاکستان کے اندر. تو 7 جون کو دراصل ہمارا نظام طے کر چکا ہے کہ جی بی کا 8 فروری ہوگا 7 جون کو. تو اس دن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہ جائے، یہ مقصد ہے اور کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا کہ اگر جی بی جیسے حساس ایریے کے اندر آپ یہ کام کریں گے، اس سے بہت نقصان ہوگا. اس وقت بھارت دیکھیں نا کتنی زیادہ رپورٹنگ کر رہا ہے اس کے اوپر. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ بھی ڈال دیں آپ عمران ریاض کے اوپر، یہ بھی ڈال دیں آپ ہمارے اوپر، یہ بھی آپ ڈال دیں باقیوں کے اوپر جن کے اوپر آپ ہر چیز ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن ہیں، تو ڈال دینا ان کے اوپر. یہ ہم نے کیا نا، یہ پنجاب پولیس میں نے لگائی تھی ایئرپورٹ کے باہر کہ اسد کیسر کو روک لو. یہ جنید اکبر کو گرفتار عمران ریاض نے کروایا تھا. ٹھیک ہے، تو ڈال دیں آپ ان کے اوپر. تو پاکستان ان چیزوں سے کمزور ہوتا ہے جب آپ وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے پاکستان کا دشمن انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف نیریٹو بناتا ہے. اور دیکھیں جی بی وہ علاقہ ہے جس کے اوپر کلیم ہے بھارت کا کہ یہ ہمارا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اتنا حساس علاقہ، وہاں کے لوگ کیا یہ ڈیزرو نہیں کرتے؟ دیکھیں میں یہاں سے جا کے جی بی میں بیٹھ یہاں پہ شہر اقتدار میں نا ہمیں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی بتاتا ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے، بشرا بی بی سے ملاقات ہو گئی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کو جب دوسری بار ہاسپٹل آیا گیا تو اس کا مقصد ملاقات کرنا تھا. پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات ہو گئی ہے. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے جی اچکزئی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ جی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپروچ کیا گیا ہے. تو یہ خبریں ہی خبریں ہیں.
یعنی روز ہر تیسرے دن کسی نہ کسی کی بڑی ملاقات کی خبر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اڑا دیتا ہے. دیکھیں اسامہ بھائی، لیکن ہم نے تو گراؤنڈ پہ دیکھنا ہے نا کہ اگر کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. گراؤنڈ پہ میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی آسانی تحریک انصاف کے لیے. بھائی عمران خان تو چھوڑ دیں، بشرا بی بی کو چھوڑیں چلیں، عمران خان کے بھانجے کو بھی آپ ابھی ان کی بھی بات نہ کریں. آپ مین جو لیڈرشپ ہے اسیران بے گناہ ان کی بھی آپ بات نہ کریں. جو گجرانوالہ کے 51 بے گناہ ورکرز ہیں ان کی 3 سال ہو گئے ضمانتیں نہیں ہو رہی. یعنی اس وقت جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آج بھی ان کا کیس لگا ہوا تھا اور وہ نہیں چلا. تو کہیں تو کوئی ہمیں نظر آئے نا، کوئی تو ہمیں یہ نظر آئے کہ چلیں عمران خان کو تک ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس دے دی گئی ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس ان کے حوالے کر دی گئی ہیں. ان کا چلیں میں ایک لمحے کے لیے فرض کرتا ہوں کہ آپ فیملی کو نہ لے کے جائیں، ان کے ذاتی معالجین کے ساتھ ان کو شفا انٹرنیشنل لے جائیں، یہ کر دیں. مطلب کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہو رہی جس سے آپ یہ کہیں کہ آپ کو لگے کہ یار چیزیں بہتر سمت میں جا رہی ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے، جو سلمان اکمل راجہ صاحب نے آن ریکارڈ بتایا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء افریدی نے ان کو کہا ہے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب کے کیسز لگ جائیں گے. اس میں بہت اہم کیس جو ہے عمران خان صاحب کا وہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ایک پیٹیشن، جب ایک فرینڈ آف دا کورٹ بنایا گیا تھا سلمان صفدر صاحب کو، اور وہ اڈیالہ گئے، واپس آ کے انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی. اس رپورٹ میں پتہ چلا کہ 85% آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہے. پھر جسٹس ضیاء افریدی نے کہا کہ یہ معاملہ آپ ہائی کورٹ لے کر جائیں. وہ ہائی کورٹ لے کر گئے، ہائی کورٹ نے معاملہ بھیج دیا چیف کمشنر کو. اس فیصلے کو، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، لیکن وہ اس لیے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا تھا کہ عمران خان کا وکالت نامہ ساتھ نہیں لگا ہوا تھا. وکالت نامہ دستخط کروانے کے لیے کئی چکر لگائے. خالد یوسف چودھری ینگ وکیل ہیں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کیسے ہیں، ان کو دستخط نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے کال آتی ہے. اب وہ جب جاتے ہیں ان کو وہ والا وکالت نامہ سائن کر کے کروا کے دے دیا جاتا ہے جو اس پیٹیشن کے ساتھ لگنا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں ان کے تمام ٹیسٹ کروائے جائیں. یہ وکالت نامہ دستخط ہونا ہی اس وقت ہمیں بہت بڑی خبر لگتا ہے. اور یہ عید کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی خبر بن سکتا ہے اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دے دیتی ہے. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ کن ججز کے پاس لگتا ہے. اگر جسٹس ضیاء خان صاحب اپنے سامنے لگائیں گے تو آپ بھول جائیں کہ اس سے کوئی بہت بڑی کوئی خبر نکل کر آئے گی. یا کچھ ججز ہیں سپریم کورٹ کے جن کا پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی پتہ ہے. تو اگر سپریم کورٹ میں بہرحال ابھی بھی آزاد ججز ہیں سپریم کورٹ میں، اگر یہ منیب اختر صاحب کے بینچ میں لگ جاتا ہے، عائشہ ملک صاحبہ کے بینچ میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ملک شہزاد احمد خان صاحب یا عقیل عباسی صاحب کے سامنے لگ جاتا ہے، تو شاہد وحید صاحب کے پاس لگ جاتا ہے. چلیں یہ انہوں نے بھی کچھ بہت اچھے فیصلے دیے ہیں، یہ ہاشم کاکڑ صاحب ان کے سامنے لگ جاتا ہے. تو ایسے کچھ ججز ہیں اگر ان کے سامنے لگ گیا تو کوئی بڑا حکم بھی آ سکتا ہے. یہ بتائیے کہ ابھی بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی بڑے عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے، کم از کم اس کو ایک اشارے کے طور پر لیا گیا. پھر محمود خان چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تو چاہتے ہیں ملاقات لیکن میں نیوٹرل جگہ پر کروں گا. تو شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت ہے، نظام کو کیا ضرورت ہے؟ پوری طرح سے جکڑ چکے ہیں، ہر چیز میں جبر ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، تحریک انصاف کی بھی کوئی اس طرح سے موومنٹ نہیں ہے، کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے پھر ملاقات کرنے کی؟ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں بھی پریشانی ہے، نئی نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ خبر بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کراچی کو اور پہلے جو فاٹا کے علاقے تھے ان کو، گوادر کو، ان کو براہ راست وفاق کے انڈر دے دیا جائے. وہ 18 سال والی مدت عمر کی وہ تو دوسری طرف چلا گیا، لیکن NFC ایوارڈ، نئے صوبے، تو اس پر پیپلز پارٹی تو پریشان ہے. تو اس میں آپ کو ہلچل دیکھ رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کی وہاں کچھ ضرورت پڑ جائے، اتنے آپ 28ویں ترمیم میں ساتھ دے دیں تو آپ کے لیے کچھ ریلیف ہو جائے گا. وہاں کوئی ہے چیز؟ دیکھیں اسامہ بھائی، ایک تو بات یہ آپ کلیئر کر لیں کہ پیپلز پارٹی بالکل پریشان یا ناراض نہیں ہے، نہ ہی وہ ڈٹی ہوئی ہے، نہ ہی وہ اڑی ہوئی ہے، نہ ہی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میں جاؤں کسی دفتر میں جا کے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرواؤں، اور جس طرح سے کروائے گئے، اور باہر آ کے اور میں اپنے کپڑے اندر ہی خود ہی پھاڑ لوں اور خود ہی کوئی اپنا حلیہ بگاڑ لوں اور باہر آ کے کہوں کہ میرے سے تو یہ جو بھی بیان لیا گیا وہ زبردستی لیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی صرف یہ تماشا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا صرف ایک مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کو اگر NFC کے تحت آپ کمی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، آپ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں جو موجودہ اسکیم ہے اس کے تحت
وہ سارا پیسہ ہمیں دے دیں اور ہمیں بتائیں آپ کو اس میں سے کتنا پیسہ واپس چاہیے, وہ ہم کوئی اس کا طریقہ بنا کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں. باقی پیپلز پارٹی کا مسئلہ سر یہ نہیں ہے کہ سندھ کو نقصان ہوگا یا سندھ کے لوگوں کو نقصان ہوگا یا پاکستان کو نقصان ہوگا یا پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی کا مسئلہ صرف ان کی ذات, ان کی کرپشن, ان کا مفاد ہے. آج اگر پیپلز پارٹی کو بتا دیا جائے کہ بھائی پہلے جو ہم این ایف سی کے تحت آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اس میں سے اگر آپ 30% کرپشن کر رہے ہیں تو ہم این ایف سی کا حصہ کم کر رہے ہیں, ادھر سے آپ اپنا 20% اور بڑھا دیں, آپ 50% کر لیں, تو پیپلز پارٹی کہے گی جی. وہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جب وہ کوئی رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے نا اور جب رشتہ ڈان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آنکھوں دعا خیر. اتنی کہنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہ آپ ادھر سے اپنا حصہ بڑھا لیں. پیپلز پارٹی 1 منٹ میں کہے گی آنکھوں دعا خیر, ہم دل و جان سے راضی ہیں, راضی ابھی بھی ہیں. جو تھوڑی سی اڑ پھنس ہے نا, جو تھوڑی سی پیپلز پارٹی وہ کر رہی ہے, وہ صرف یہ کہ یار ہماری کرپشن میں سے حصہ کم نہ ہو, بس. پیپلز پارٹی کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اسامہ غازی صاحب. ورنہ پیپلز پارٹی نے جو پچھلے 4 سال میں سروسز دی ہیں, یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنا کرتے تھے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ارشد شریف صاحب چلے گئے, درجنوں لوگ چلے گئے, ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے, لاکھوں لوگوں پر ایف آئی آرز ہوئی, کیا کیا پاکستان نے نہیں دیکھا. بہت تکلیف دہ ہے یہ 4 سال. لیکن آپ 10 سال بعد کہیں گے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کرم کرے, جو لوگ ہوں گے, ہم ہوں گے, کوئی اور ہوگا, جو بھی 10-15 سال بعد لوگ کہیں گے کہ یار وہ 4 سال ٹھیک ہے, ظلم ہوا تھا, جبر ہوا تھا, فسطائیت تھی, عمران خان پہ بڑے ظلم ہوئے, سب کچھ اپنی جگہ پہ. لیکن ان 4 سالوں میں جو پاکستان کے لوگوں نے سہا تھا اس سے پاکستان کو اگلی 100 سال کے لیے فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو چہرے تھے نا, نون لیگ سو کالڈ ووٹ کی عزت, پیپلز پارٹی سو کالڈ جمہوریت کی چیمپئن, یہ جو چہرے بے نقاب ہوئے اسامہ غازی صاحب, یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا ہے پاکستان کے اوپر. آج جو بچہ 12 سال کی عمر کا ہے وہ 100 سال جیے, وہ 120 سال جیے, وہ اپنی زندگی میں شریف خاندان اور زرداری خاندان اور ان کی آنے والی نسلوں کو ووٹ نہیں دینے لگا. وہ اگلے پوری اپنی زندگی میں جتنے الیکشن آئیں گے, ہر الیکشن میں ان کی آنے والی نسلوں سے بھی ان 4 سال کا حساب لیں گے اور بدلہ لیں گے سیاسی طور پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ یہ مکمل طور پہ یہ فیسز بے نقاب ہو گئے. یہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کام ہے, ورنہ ان کے بچے, ان کے بچوں کے بچے پتہ نہیں کب تک پاکستان کو کھاتے رہتے. اب کم از کم یہ تو کلیئرٹی ہے نا کہ جس دن یہ نظام گرے گا, نہ نواز شریف اس ملک کے اندر ہوگا, نہ شہباز شریف ہوگا, نہ مریم نواز ہوں گی, نہ زرداری ہوگا, نہ بلاول ہوگا, نہ ان کے خاندان ہوں گے, نہ ان کے بچے ہوں گے. یہ تو کلیئرٹی ہے نا کہ یہ نظام جب تک ہے تو یہ ہے, جب یہ نظام نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہتری ہوئی ہے. کراچی کو بھی اگر الگ, کراچی حیدرآباد الگ صوبہ بنتا ہے تو آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی اس کو بھی مان لے گی؟ کیونکہ میں سن رہا تھا مالک صاحب کہہ رہے ہیں شاید وہ 29ویں ترمیم میں آئے گا کام. دیکھیں پیپلز پارٹی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بل رضا کر رہی ہے, ان کے ساتھ بل جبر کچھ نہیں ہو رہا. بس وہ باہر آ کے رولا یہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بل جبر ہو گیا, باقی کچھ نہیں ہے. باہر آ کے وہ کہتے ہیں یار رزلٹ بھی تو اپنی بچانی ہے نا, لوگوں کو تو یہ دکھانا ہے نا محلے والوں کو کہ نہیں ہم سے زبردستی ہوا ہے. اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس اسامہ غازی صاحب, یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو کہا ہے نا, یا پتہ نہیں کس نے کہا, یا حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ یار یہ تو نوکری کر رہے ہیں, یہ سیاست تھوڑی کر رہے ہیں, یہ حکومت تھوڑی کر رہے ہیں, ان کو ایک پرچہ تھمایا جاتا ہے. آج اگر نواز شریف اور راشد علی زرداری کو بلایا جائے نا اور انہیں کہا جائے کہ جی وہ 28ویں ترمیم آپ نے کروانی ہے تو یہ مسودہ ہے, دونوں کہیں گے سر کیا بات کر رہے ہیں سر, ہم نے آپ سے کب مسودہ مانگا ہے سر, آپ آخری دن ہمیں دیجیے گا, ہم خادم, ہم نوکر, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر. ایک پریڈکشن میں آج کر رہا ہوں, جس دن 28ویں ترمیم پہ ووٹنگ ہوگی آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے کہ میری پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. اس دن میاں نواز شریف صاحب وہ سوٹ پہن کر آئے ہوں گے جو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پہنا ہوگا, کیونکہ وہ نیا سوٹ ہوگا. اتنے میاں صاحب تیار ہو کر آئیں گے, ان کے چہرے کے اوپر آپ فریشنس دیکھیے گا, ان کی مسکراہٹ دیکھیے گا, ان کے چہرے پہ نور دیکھیے گا, ان کے چہرے پہ خوشی دیکھیے گا, ان کے نئے کپڑے ہوں گے, غسل کر کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے وہ آئیں گے, اور اتنے حشاش بشاش اور اتنے خوش ہوں گے میاں صاحب, اتنے خوش آپ نے ان کو جنید صفدر کی شادی پہ نہیں دیکھا ہوگا. تو سر وہ نہ میاں نواز شریف کا کوئی مسئلہ ہے, نہ آصف علی زرداری کا کوئی مسئلہ ہے. سر اسامہ غازی صاحب یہ واقعہ میں 2 بار پہلے سنا چکا ہوں, آج تیسری بار سنا رہا ہوں. جب 26ویں ترمیم کی پہلی اٹیمپٹ ہوئی نا, اس رات یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج رات کو 26ویں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہوگی, پھر سینٹ سے پاس ہوگی, اور راتوں رات گزٹ نوٹیفکیشن ہوگا. تو ہوا یہ کہ جو سٹاف ہے نا آصف علی زرداری کا, اس کو یہ کہا گیا کہ آج آپ نے آصف علی زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں دینی, ان کو جگا کے رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ راتوں رات ہم نے ان سے دستخط کروانے اور گزٹ نوٹیفکیشن کروانا ہے. وہ آصف علی زرداری جو اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتے,
وہ آصف علی زرداری ریزسٹ کریں گے. جس نواز شریف کی سیٹ اپنی نہیں ہے وہ نواز شریف ریزسٹ کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ یہ بتائیے کہ نظام میں کوئی پریشانی بھی ہے یا نہیں, کیونکہ 4 سال میں ہم نے دیکھا کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکی, ہر چیز میں بربادی ہے, حتیٰ کہ ان کے اپنے وہ چینل جن کو یہ کروڑوں کے اشتہار دیتے ہیں, وہ اخبارات ابھی چھاپنے پر مجبور ہیں کہ صرف ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2 سال میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس اتنا لیا گیا ہے جی پیٹرول کی مد میں, وہ بھی ایک قسم کا ٹیکس جو مین ٹیکس ہے, جس میں موازنہ کریں 2 سال میں اتنا ٹیکس لے لیا 2700 روپیہ, جبکہ پروگرام آئی ایم ایف کے 2 پروگرام 2300 ارب کے ہیں, اور 2700 ارب تو آپ نے صرف ایک طرح کا ڈیولپمنٹ لیوی کا ٹیکس پیٹرول سے لے لیا. یہ حالات اس ملک کے ٹیکس سے لوگوں کو مار دیا گیا ہے. تو شہباز جی وہاں چائنا جا کر تقریریں کر رہے ہیں, جی آئے انویسٹمنٹ لے کر, اپنا انویسٹر تو آ نہیں رہا. تو یہ کوئی وجہ ہے پریشر کی کہ کوئی لاوا پک رہا ہے, پتہ نہیں لوگ اتنے پریشان ہیں, کیا ہو جائے گا, کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں اسامہ بھائی, یہ بات تو درست ہے کہ معیشت کے اوپر تو پریشانی ہے, اور وہ وہاں پہ ہے, حکومت میں نہیں ہے. جہاں پہ پریشانی ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ہے, کیونکہ اسامہ بھائی چیزیں ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور پریشانی بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے, ہر طرف بڑھ رہی ہے, کیونکہ چیزیں لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہی ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد, لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا اسامہ بھائی, یہ جو انمول پنکی والا قصہ شروع کیا گیا, یا مومن اقبال والا شروع کیا گیا, یا یہ شیرت المروت صاحب والی پٹیشن ہوئی, اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کے اوپر 15 دن میں کوہرام برپا ہونا چاہیے تھا, ان کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. اسامہ بھائی پچھلے 15 دن میں آپ اکانومی کی خبروں کی ایک لسٹ بنائیں, ایک ایک خبر ایسی ہے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی, اگر اس کے اوپر بات ہوتی تو. اب آپ مجھے بتائیں, یہ جو 4300 ارب روپیہ انہوں نے 4 سال میں لوگوں کی جیبوں سے پیٹرولیم لیوی کے بعد میں نکالا ہے, یہ 4300 ارب روپیہ مارکیٹ میں فلوٹ ہونا تھا نا, گھومنا پھرنا تھا نا, لوگوں نے خریداری کرنی تھی, لوگوں نے چیزیں, مطلب ایک 4300 ارب آپ کی مارکیٹ میں آنا تھا, لوگوں کی جیبوں میں اگر ہوتا, کہیں نہ کہیں خرچ ہونا تھا دکانوں کے اوپر ساری چیزیں. جو 5-6 ہزار ارب روپے کا نقصان کسان کا ہوا ہے, وہ اگر نہ ہوتا تو یہ 6000 ارب مارکیٹ میں آنا تھا, لوگوں نے خرچ کرنا تھا کسانوں نے. 10,000 ارب روپیہ تو باروں بار نکل گیا آپ کے لوگوں کی جیبوں سے, جس کی وجہ سے آج دکاندار بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, آج قربانی کے جانور بیچنے والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اسامہ بھائی, انہوں نے جب بھی گرنا ہے اپنے بوجھ سے گرنا ہے. تحریک انصاف اگر دھکا لگائے گی تو اگر انہوں نے 6 ماہ میں گرنا ہے تو 3 ماہ میں گر جائیں گے. تحریک انصاف والے اگر چھٹی پہ بھی چلے جائیں, گھروں میں بیٹھ جائیں, تب بھی اس حکومت نے اپنے بوجھ سے گرنا ہے. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف اناؤنس کر دے کہ اب ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی اور ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں, تو شاید اس حکومت کے لیے زیادہ خطرہ ہوگا کہ لوگ لیڈر لیس نکل آئیں گے کہ یار تحریک انصاف تو چھٹی پہ چلی گئی ہے, وہ تو سرنڈر کر گئے, تو اب خود ہی نکلنا ہوگا. تو حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. بجٹ کے بعد بہت خوفناک چیزیں میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر. یہ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں, یہ اپنے بوجھ سے لرز رہے ہیں, یہ اسامہ بھائی اپنے بوجھ سے گر جائیں گے. حالات جس نیج پہ پہنچ گئے ہیں, لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں. جو لوڈ شیڈنگ ہے, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, جو نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں, جو ریمیٹنسز کے لیے ایک کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج ہو گیا ہے, جو ایکسپورٹس گر رہی ہیں, جو ریل اسٹیٹ رک گیا ہے, جو کنسٹرکشن رک گئی ہے, جو کاروبار رک گئے ہیں, جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے حکومت کو اس طرف لے کر جا رہی ہیں کہ یہ تو خود ہی شاید کسی نہ کسی لمحے جو ہے وہ پاکستان سے خود ہی بھاگ جائیں اور باہر جا کے بتائیں کہ ہم تو پاکستان سے آگے ہیں, سنبھال لیں جس نے سنبھالنا ہے.